کہ ولید جیسے کڑیل جوان کا یکا یک انتقال ہو گیا۔ میرے غسل و کفن اور نماز جنازہ کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریک قبر میں اتار دیا گیا۔ خدا عز و جل کی قسم، ایسا گھپ اندھیرا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں۔ لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھی۔ ان کے کالے کالے مہیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھا دیا اور نہایت ہی سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ ہائے میری بد نصیبی! اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا، قبر کی دیواروں نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا اور میری پسلیاں چٹاخ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل گیا، میرے نیچے آگ کا بستر بچھ گیا۔ اتنے میں قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی۔ قریب ہی ایک بے ریش لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یک لخت ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈراؤنی ہو گئیں اور ان کے ہاتھوں سے دیو ہیکل ڈرل مشینیں کپ کپانے اور ان کی سلاخوں سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ ولید اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا اور اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بے ریش خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا، لذت کے ساتھ ان کو دیکھتا اور لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا۔ خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بد نگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکھا دو۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے ڈرل مشین کی آتش سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دیں، جو کرخت آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے آر پار ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ہاتھوں اور جسم کے ان حصوں پر بھی ڈرل مشین چلنے لگی جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود نہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی، نہ ہی نظر آنا بند ہوا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ پھر آواز آئی۔ یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا۔ جب کبھی